السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج بات کریں گے اپنے پروگرام میں ایم بی ایس کے دورہ امریکہ کے حوالے سے۔ ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان، سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں، انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور اس پر ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش تھے اس دورے کے دوران، اور انہوں نے بہت ساری اہم باتیں کی اور زبردست شخصیت قرار دیا ایم بی ایس کو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا کہ ایم بی ایس نے وہاں پر $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ سعودی عرب وہاں $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ اس پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش ہوئے، دونوں طرف سے بہت اہم باتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ نان نیٹو الائی کا درجہ بھی دیا گیا سعودی عرب کو۔ نان نیٹو الائی کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے بھی ممالک نیٹو میں شامل ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے ان کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ کسی ایک پہ حملہ سب پہ حملہ شمار ہوگا، اس لیے نان نیٹو ملک کا اگر درجہ دیا سعودی عرب کو تو یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ سردار صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو آپ، ایم بی ایس کے جو امریکہ کا دورہ انہوں نے کیا؟ ایکچولی یہ ایم بی ایس کا جوابی دورہ ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور بہت ساری ایشورنس لی تھیں۔ سعودی عرب کے اوپر ٹرمپ جو ہے بہت ڈپینڈ کر رہا ہے فائنینشلی اور ادروائز۔ پچھلی دفعہ بھی سعودی عرب نے ٹرمپ کے سلسلے میں کافی مالی اور دوسرے تعاون کیا تھا، اور اب کی دفعہ بھی جو یہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا اور غزہ میں جو مسئلہ ہے، اس میں بھی ٹرمپ نے، اس میں سعودی عرب کا بڑا اہم رول ہے کہ جس میں اس نے یہ جنگ بندی میں اور پھر یہ کہ وہاں فلسطینی ریاست کے سلسلے میں اقدامات کرنے میں سعودی عرب کا اہم رول ہے۔ تو اس لیے وہ، آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ابراہم اکارڈ کو تسلیم کریں گے، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، ابراہم اکارڈ جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو ابھی تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ فلسطینی ریاست عملی طور پر قائم نہ ہو جائے، اس کے لیے پراپر انتظام نہ ہو جائے، ایسے خالی باتوں سے نہیں ہوگا۔ تو ٹرمپ یہ تو صحیح ہے کہ انہوں نے ایم بی ایس کو جو ہے وہ بہت چلایا اور بہت ان کو تعریف کی جائے، جس سے میرے خیال ہے وہ ان کا انداز گفتگو کچھ ایسا ہے۔ نہیں اندازہ گفتگو، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے زہران ممدانی سے، ان کی بھی انہوں نے تعریف شروع کر دی جن کی وہ زبردست مخالفت کر۔ دیکھیے یہ جو آپ نے زہران ممدانی کی جو بات آپ بیچ میں لے آئے، عرض یہ ہے، آپ سوچئے، نہیں، میں صرف مثال کے طور پر، یہ ایک امریکہ میں ہو، یہ امریکن ڈیموکریسی کا یہ پھل ہے، جو بدترین مخالف ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، بات کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ہماری جنگ چل رہی، ہاں بالکل۔ نیو یارک کا دنیا کا سب سے بڑا شہر، سب سے امپورٹنٹ شہر، ورلڈ کیپٹل ہے، وہ ورلڈ کے شہروں کا کہنا۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم اس دورے کو 2-3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک تو آپ نے ذکر کر دیا ہے ابراہم اکارڈ کے حوالے سے، دوسرا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور تیسرا دفاعی پوزیشن جو میں نے انٹرو میں بات، ایک تو یہ بات ہوئی کہ جو امریکہ میں ابھی جو ٹرمپ صاحب کے آنے سے ان کا جو وہ F-35 ہے، اس کے سودے کافی کینسل ہو گئے ہیں۔ انڈیا کو بھی وہ نہیں دے رہا، ڈر کے مارے کہ یار انڈین پھر کوئی گڑبڑ کریں گے تو ہمارے طیارے کا کام خراب ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے کینیڈا نے ان کو آرڈر کیا تو وہ آرڈر کینسل کر دیا، کیونکہ وہ کینیڈا کے امریکہ کے درمیان ہو جائے۔ تو ایم بی ایس کے پاس پیسے بھی ہیں، اور امریکن جو ہے پیسے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر آدمی کرتا ہے سر، صحیح کرتے ہیں، ریاست جاتا ہے بہتا ہے پیسہ۔ ایم بی ایس مجھے اور آپ کو تو نہیں دیں گے، وہ بھی انہی کو دیتے ہیں جہاں ان سے کوئی مفاد ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان لمبا ایسوسیشن ہے، 80-90 سال کی ایسوسیشن ہے، اور اس ایسوسیشن کے بڑے اہم، تو اس لیے وہ انہوں نے بہت، یہ سعودی عرب کو اسلحہ دینے کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے ان کو، بس وہ سعودی عرب کو رکھنے کے لیے لے رہے ہیں، جو بھی دیکھیں گے۔ ہاں وہ دوسری بات ہے کہ کون وہ چلائیں گے نہیں چلائیں گے، رکھیں گے نہیں رکھیں گے، لڑائی تو کوئی جنگ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں آج امن کی ضرورت ہے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹرنٹ کے طور پر سعودی عرب نے
بہت لمبا چوڑا اسلحہ اس سے پہلے بھی خریدا ہے, ابھی بھی انہوں نے ان کو دیا ہے. تو یہ ایک اچھا کہہ رہے تھے کہ نہیں چونکہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا تو نہیں دیں گے. نان نیٹو ملک, نان نیٹو اس سے پہلے پاکستان نان نیٹو ممبر رہ چکا ہے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر, تو وہی اسٹیٹس اب انہوں نے سعودی عرب کو دے دیا ہے. تو امریکنوں کی باتوں کا بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں ہے. لیکن سعودی عرب از امپورٹنٹ کنٹری فار دی ورلڈ اکانومی اٹ سیلف. خود امریکن اکانومی کے لیے ضروری ہے. آئل کی بات ہے, انویسٹمنٹ کی بات ہے. اب $1 ٹریلین جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے امریکہ میں جا کے, تو ان کے پاس $1 ٹریلین ہے تو کریں گے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ان کی بلکہ اس کے علاوہ ہے, مطلب وہ ان کے پاس اضافی پیسہ ہے جو وہاں لگائیں گے, کیونکہ ان کو اپنی بھی ضرورت ہے. سعودی لیکوڈ کنٹری ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے. سعودی عرب کی جو وہ ہے کمپنیز ہے, سعودی عرب کی جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس بے انتہا پیسہ ہے. بٹ دے آر ویری رچ سو دے کین ڈو اینی تھنگ. تو پچھلی دفعہ تو اس میں اس صورتحال کو اتنی انویسٹمنٹ وہاں امریکہ میں سعودی عرب کرنے کے لیے تیار ہو گیا. رشیا یا ایران جیسے ملک اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ابھی تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں, اور یہ تو ابھی ایران اور ہندوستان کے, ایران اور سعودی عرب کے درمیان اب جنگ کا ماحول نہیں ہے, اب تو صلح کا ماحول ہے. کیونکہ ریئلائز کیا فائنلی جو مسلم ورلڈ ہے یا عرب ورلڈ ہے یا ایون ایرانین ورلڈ ہے کہ بھائی آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, اور یہ اندھا اعتماد کر کے دوسرے دیکھیے نا, یمن سے تو سعودی عرب کو تکلیف ہوتی رہی ہے. یمن کو کچھ بھی نہیں کر سکا امریکہ کا معاہدہ. بائیڈن نے کہا ہم تو یمن کے معاملے میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے. تو اسی لیے جو بائیڈن سے سعودی عرب کی ناراضگی ہو گئی تھی. پھر سعودی عرب کے لیے یہ جو اس کا ادران خشکی کا مسئلہ تھا وہ بھی ایک امبیرسمنٹ تھا. وہ CIA نے اور امریکہ وہ وال اسٹریٹ جرنل کا نمائندہ تھا ٹرکی میں, اور وہ مرڈر ہو گیا تھا. اس کا کچھ الزام جاتا ہے سعودی عرب کے MBS کے اوپر آتا ہے کہ بھائی اس کو بھی کلیئر کیا, اس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیئر کیا, کیونکہ صحافی نے سوال کیا, جواب ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا. یہ بڑا ڈانٹ دیا اس کو, نہیں سوال کرو, ہمارے مہمان کو تکلیف نہیں کرو, یہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. چلو بھائی دیکھیے, MBS جو ہے would not like to be treated and held responsible at international forum کہ جی وہ عدنان خشکی کو انہوں نے مروایا. ایسا کچھ جو بھی ہے, وہ جو بھی بات ہوئی ہے, تو سعودی عرب اس کی میرے خیال سے اس کی بیوی کو کچھ معاوضہ دے دینا چاہیے تاکہ خوش ہو جائے, تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ نہیں, لیکن ٹرمپ نے جو ہے وہ MBS کو ڈیفینڈ کیا, بائیڈن نے نہیں کیا, CIA نے نہیں کیا. امریکن CIA has always been blaming. کیوں اتنے مطلب ڈیفینڈر کیوں بن گئے؟ وال اسٹریٹ جرنل کا پیسوں کی وجہ سے, اور کیا ہے, پیسوں کی وجہ سے. دوسرا, اسرائیل کو اس پورے جو پرابلم کھڑا ہوا ہے, اس میں اسرائیل بھی بہت بری طرح ایکسپوز ہو گیا. اس کی طاقت, اس کی مائٹ وائٹ کی مسٹری ختم ہو گئی ہے. اب یہ اسرائیل ایک اور ملک ہے, طاقتور ہے, اس کے بعد ٹیکنالوجی زیادہ ہے, وہ زیادہ ہے, بٹ اٹ از ولنریبل. سنا, اگر کل کوئی جنگ ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے ساری دنیا کو جو ہے وہ فتح کر لے گا. ایسا کچھ اس میں جو پھر میں وہی سوال کر رہا ہوں کہ نان نیٹو اگر ان کو ایک اسٹیٹس دے دیا, اب اس میں یمن حملہ کر دے سعودی عرب پر, اس میں شام سے کوئی اٹیک ہو جائے, ایران سے, تو کیا اسلحہ دے گا؟ اور کیا دے گا؟ نیٹو صرف اسلحہ دے گا, اور کیا دے گا؟ فوج نہیں دے گا لڑنے کے لیے. دیکھیے, امریکن کی پالیسی ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کسی دوسرے ملک کی حمایت میں جا کے تو اپنے بوٹس نہیں لینڈ پہ بھیجتے, اور نہ ایسا کرتے ہیں, نہ ایسا ماضی میں تو کرتے رہے نا. نہیں, سعودی عرب, ویتنام وغیرہ میں سب میں کیا. نہیں, دیکھیے جو بھی ہے, اس سے پہلے ویتنام جو ہے وار آف انفلوئنس تھی. وہ وار تھی امریکہ کی اور رشیا کی اور US, جو بھی وٹ ایور. وہ تو کمیونزم کے خلاف جنگ تھی. اس میں امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب خود انوالو ہوتا تھا. لیکن جہاں تک ریجنل وارز میں ہے, امریکہ نے دیکھو نا اسرائیل کے حق میں تو ایران کے اوپر حملہ کیا. مجھے یہ بتائیے, لیکن سعودی عرب یا کسی اور ملک کے حق میں تو ایسا نہیں ہے کبھی. ایک سوال اور اہم ہے کہ
سعودی عرب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کا حصہ نہیں بنے گا ابراہم اکارڈ کا جب تک وہ اس کو یہ یقین دہانی نہیں کرا دی جائے کہ فلسطینی ریاست کا عملی طور پر. کوشچن میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ کیوں اتنا زیادہ ہوپ فل ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ آ جائے گا ہمارے ساتھ. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا یہ پروجیکٹ ہے ابراہم اکارڈ کا, اس کا اپنا پروجیکٹ ہے, ظاہر ہے اسی کے دور میں اس کے بیٹے نے کیا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے داماد نے نہیں کیا. داماد. اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی اپنے آپ کو دنیا میں امن کا پریزیڈنٹ بنانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں جنگیں ختم کراؤں گا, وچ از ناٹ بیڈ ایکچولی, لیکن وہ اتنا اس کے اندر کامیابی کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھے گی. نہیں میں کوشچن یہ کر رہا ہوں کہ کیوں اتنا ہوپ فل ہے ڈونلڈ ٹرمپ. وہ کہتا ہے یہ آ جائیں گے, سعودی عرب ہمارے ساتھ آ جائے گا ابراہیم اکارڈ کا. میں نے عرض کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ لائک اینی ادر امریکن پریزیڈنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ he can do anything, he can say anything. کیا ہے مطلب اس کے کہنے کا مطلب نہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا کہ یہ کیوں جا رہا ہے, یہ ابراہیم اکارڈ میں سائن کرنے جا رہا ہے. وہ ابراہیم اکارڈ میں وہ سائن نہیں کرے گا کیونکہ ایز اے مسلم کنٹری, ایز این عرب کنٹری اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کیے بغیر اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں گے. حالانکہ اسرائیل کے قریب پہنچ چکے تھے تعلقات, یہ جو حماس والا واقعہ ہوا اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. وہ تو قریب تھے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایسا کرتا. یہ ایسی اسپیکولیشنز ور کہ دے آر گوئنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل ویری سون ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن وہ جو ہوا حماس کا اور اسرائیل کا اس کی وجہ سے صورت غزہ کا, تو اس لیے بہت شکریہ آپ کا جناب سردار محمد اشرف صاحب. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی. سردار محمد اشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص پیسے سے محبت کرتا ہے لیکن امریکہ ایز اے اسٹیٹ سب سے زیادہ پیسے سے محبت کرنے والا ملک ہے. بہت بڑی جو ہے یہ سیریمنی ہوئی, بہت بڑی تقریب ہوئی MBS کے لیے امریکہ میں, اور امریکہ کے صدر نے ڈیفینڈ کیا خشکی کے معاملے میں MBS کو. یہ بہت اہم بات ہے انٹرنیشنل فورمز پہ. یہ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.